ملت بیدا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے دوبارہ شاعر التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، اس روشن امت ملت بیدا روشن امت کو دوبارہ کب پھر وہ کمال حاصل ہوگا جو کہ اسے قرون اولا میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد کے ادوار میں وہ عروج اور کمال جو حاصل تھا وہ کب دوبارہ اس امت کا نصیب ہوگا۔ اس میں بھی ایک طرح کی التجا ہے کہ یہ بھی امر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، توجہ اور دعا سے وابستہ ہے۔ انبیاء کو چونکہ حیات دائمی حاصل ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت اللہ کے قرب کے کمال درجے پہ فائز ہیں۔ اس وقت بھی اور شروع سے لے کے ہمیشہ تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کا وہ قرب حاصل ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، آپ پہ صلاۃ و سلام پیش کرنا، یہ اصحاب رسول کا بھی شعار رہا، اور اس کے بعد اولیاء کرام علماء امت کا بھی شعار رہا۔ قصیدہ بردہ شریف میں جو کہ آپ کیڈٹ کالج میں بھی روزانہ صبح کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور علماء اولیاء نے کثرت سے اس کو پڑھا ہے، اس میں بھی اس طرح کے اشعار ہیں کہ وَكُلُّهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَّةِ میں کہ تمام مخلوق آپ کی مہربانی، الطاف اور رحمت کی طلبگار ہے، اور کوئی اس رحمت کے سمندر سے یہ غنیمت سمجھتا ہے کہ ایک قطرہ مل جائے، یا بارش کے بے شمار قطروں میں سے ایک قطرہ رحمت کا اس کے حصے میں آ جائے۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی، جب مصائب اور مشکلات اور حادثات میرے اوپر حاوی ہو جائیں تو مجھے آپ کی ذات کا ہی سہارا ہے۔ اسی طرح کے اشعار اہل سنت کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں اور مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جو اسیر کربلا تھے، کربلا میں خاندان اہل بیت میں زندہ بچنے والے واحد نوجوان تھے جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، ان کی مشہور نعت ان نلت ریحا یا صبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اس کے اندر بھی استغاثہ، التجا اور نگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش کی گئی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اصحاب رسول حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک پہ جا کے گریہ اور زاری کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے کہ وقت کا خلیفہ بنی امیہ کا حکمران وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں کسی مردے سے تو نہیں مخاطب، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ دل کی بات ساری امت میں کہنے والے موجود رہے۔ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، وہ جنگ ایسی جنگ تھی جس میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بھی صحابہ کی وہ تعداد کسی بھی جنگ میں کام نہیں آئی جس قدر جنگ یمامہ میں اس جھوٹے نبی کے خلاف صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور جنگ میں شہید نہیں ہوئی، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو یہ ان کے اوپر ثابت ہوا کہ کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا جو شعار تھا، دونوں اطراف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. مسلمہ کذاب بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا. تو تب اصحاب رسول نے پوچھا کہ وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہے گا؟ تو جناب خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم اور ارشاد کے مطابق جو مسلمانوں کی پہچان بتائی، وہ نعرہ تھا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. اس نعرے سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی. تو اس لیے یہ جو علماء، صوفیاء، شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ، التجا پیش کی ہے، یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے. اسی طرح اولیاء کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں، آپ کے دیدار میں آج بھی مستغرق ہیں. آپ کو اپنے سامنے دیکھتے اور آپ کا کے دیدار سے، آپ کے نور سے روشنی اور فیض حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ حفیظ طائب صاحب نے بھی امت کی کمزوری کا، امت کے زوال کا، امت کی پریشانیوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا اور آپ سے توجہ کی استدعا کر رہے ہیں. یہ وہ ملت ہے کہ جس کا عروج اور کمال پوری دنیا پہ ظاہر ہوا، پوری دنیا کی امامت کی، اور پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اسلام کے پیغام سے آشنا کیا. اصحاب رسول نے اپنے پیغام سے، اپنے جہاد سے پوری دنیا کے اوپر توحید اور رسالت کی حقانیت کو واضح کیا. آج وہ کیوں افلاس کا، ادبار کا اور زوال کا شکار ہے؟ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں تاکہ ہمارے جو رات ہے، ہماری جو رات کی تاریکی ہے، وہ روشنی کی سحر میں بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، اس امت کو وہی عروج اور کمال حاصل ہو جو پہلے یہ حاصل کر چکی ہے. در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا، بے بال و پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر. کہ میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو ایک عاجز و ناتواں اور بے نوا انسان ہوں. میری تو زبان نہیں کہ میں کوئی عرض کر سکوں، بے بال و پر ہوں، میرے پاس وہ وسائل نہیں، وہ طریقہ نہیں، وہ راستے نہیں کہ میں آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر رہوں، آپ کی بارگاہ میں ہمہ وقت پیش رہوں اور آپ کی چوکھٹ پہ موجود رہوں، آپ کے دربار کی خدمت اور حاضری میں مشغول رہوں. اس لیے آپ میرے حال پہ توجہ فرمائیں، نگاہ فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضری کا مجھے شرف حاصل ہو، میں آپ کے لطف و عنایت اور فیض سے مالا مال ہو جاؤں. یہ آپ نے اپنی ذاتی عرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی ہے. تو یہ نعت ہے، اس کا خلاصہ آپ تک پہنچ گیا نوٹس کی شکل میں. کسی کو کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ آپ بالکل میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ تراکیب کے معنی ہیں، یہ آپ کے آخر میں، کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں. ان کو بار بار دہرائیں اور کوشش کریں کہ نوٹس کو پڑھنے کے بعد اور یہ لیکچر سننے کے بعد آپ اپنی طرف سے تشریح لکھنے کی بھی کوشش کریں، اس کو بہتر بنانے کی، اور جس کے پاس جو مواد میسر ہے، نعت کے اشعار ہیں، وہ ضرور اپنے تشریح کے اندر شامل کریں. یہاں پہ تراکیب استعمال ہوئی ہیں: مہر و مروت، صدق و صفا، لطف و عنایت، خلق عظیم، لطف امیم، صاحب حق، کارزار دہر، وجہ ظفر. تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ ووکیبلری، آپ کی میموری میں یہ ساری بالکل جاگزی ہونی چاہیے تاکہ کل کو آپ کو اردو زبان کو سمجھنے، برتنے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی شاعری کی کاوش کرتا ہے تو اس کو بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور یہیں پہ ہم نعت کا اختتام کرتے ہیں. اس میں ایم سی کیوز میں
حفیظ طائب کی تاریخ پیدائش، تاریخ وصال اور مجموعہ نعت کے کہاں سے یہ نعت لی گئی ہے، اور نعت کے اشعار پہ غور و فکر خیر البشر کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔